الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. میرا انڈین اسلامک چینل پر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا ہر انسان صبح سے شام تک دنیا پر محنت کر رہا ہے، چاہے وہ تاجر ہو یا کاشتکار، یا نوکری پیشہ والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، دیہاتی ہو یا شہری، ہر ایک اپنے آپ کو صبح سے شام تک دنیا پر کھپا رہا ہے. اور اس کھپانے پر ہر ایک کے اندر کی یہ آواز ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن انسان غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا. ہر نبی نے آ کر انسانوں کو یہی بات بتائی کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. اور آج بھی یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کے صدقہ میں ہم کو ملی ہے، اس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی میں دین آ جاوے. جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا اللہ پاک اس کو کامیاب کریں گے، اور جس انسان کی زندگی دین سے خالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. میرے محترم دوستو، دینداری پر کامیابی ملنا یقینی ہے، جیسا کہ پانی میں شوگر ڈالنے سے پانی کا مٹھاس ہونا یقینی ہے، اور بے دینی پر ناکامی ملنا ایسی یقینی ہے جیسا کہ پانی میں نمک ڈالنے سے پانی کا کھارا ہونا یقینی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان محنت کر کے اپنی زندگی میں دین داخل کرے، اس لیے کہ جب تک زندگیوں میں دین داخل نہ ہوگا انسان کی زندگی کا رخ نہیں بدل سکتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، صرف دینی معلومات بڑھانے سے انسان دیندار نہیں بن جاتا. جیسے نیچے کھڑے صرف سیڑھی کے قدم گننے سے آدمی چھت پر نہیں چڑھ جاتا، بلکہ محنت کر کے ہمیں دین کو زندگیوں میں لانا ہوگا. اگر ہم نے دینی معلومات کو صرف اپنی زبان کی نوک پر رکھا تو یہ ایسے کوئی بیمار آدمی گولی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا رہے تو وہ گولی اپنا اثر نہیں دکھائے گی جب تک اس کی کڑواہٹ کو برداشت کر کے پیٹ میں نہ اتارے. میرے محترم دوستو، دین صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. نماز روزہ تو دین کے اجزاء ہیں. دین تو ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ آپ نے عملی طور پر کر کے بتلائے ہیں. اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے اسی کا احیاء مقصود ہے. لیکن ہر چیز کے حاصل کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اسی طرح عمل دین کو زندگی میں لانے کی ایک ترتیب ہے. جس طرح دنیا کی کوئی چیز گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دینی زندگی بھی گھر بیٹھے نہیں مل سکتی. دین کی مثال یوں سمجھو جیسے پرندہ جب تک اس کے دونوں پر صحیح سالم رہتے ہیں بہت تیزی سے کے ساتھ وہ اڑتا رہتا ہے.
اگر دونوں پروں میں سے ایک بھی کمزور ہوگا تو اس کی رفتار میں فرق آ جائے گا۔ اسی طرح دین کے دو پر ہیں، ایک ہجرت اور ایک نصرت۔ جب تک امت میں یہ دونوں لائن کی محنت زندہ تھی تو 100% دین زندگی میں موجود تھا۔ جب سے امت میں ان دونوں لائن کی محنت میں ضعف یعنی کمزوری آنا شروع ہوا تو دو بڑے بڑے نقصان ہوئے۔ ایک امت کی زندگی میں سے دین کی حقیقت نکل کر رسمیت آتی چلی گئی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ دوسروں تک دین پہنچانا بند ہو گیا۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس گئے گزرے اور پرفتن زمانے میں دعوت و تبلیغ کی عظیم الشان محنت کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا۔ آج امت میں تھوڑی بہت جو دین کی جھلک نظر آتی ہے وہ اس مبارک محنت کی برکت ہے، اور اس محنت کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں کہ ویران مسجد آباد ہونے لگی اور جو لوگ دین سے کوسوں دور تھے ان کی زندگیاں بدلنے لگی۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ اس عالی محنت کی قدر ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ میرے محترم دوستو، جماعتوں کا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکلنا اور مقامی احباب کا ان کی نصرت کرنا اگرچہ یہ حقیقی ہجرت اور نصرت نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نقل ہے۔ اگر ہم اس نقل کو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس محنت کی برکت سے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائیں گے۔ جس طرح جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتاری تھی تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ لباس تو ہماری نبی کا ہو اور اس میں کفر کی گندگیاں بھری ہوئی ہوں، تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ مبارک محنت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اس مبارک محنت کے کرنے والوں کو اللہ جل جلالہ اما نوالہ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جیسا کہ قرآن پاک میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور ہماری محنت سے جتنے لوگ راہ راست پر آئیں گے ان کے برابر ان سب کا ثواب ہمارے نام اعمال میں ہوگا۔ اگر ہم اس محنت کو استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہزاروں اور لاکھوں کو لے کر ہم جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اس امت کا کوئی فرد صرف اپنی جنت بنا کر اکیلا جائے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے۔ اس امت کا کوئی فرد صرف اپنی جنت بنا کر اکیلا جائے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کام کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جماعت اس بستی میں پہنچی ہے۔ جب تک جماعت والوں اور بستی والوں کی فکر ایک نہیں ہوگی تب تک نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے بتاؤ کہ یہ جماعت آپ کی بستی میں ہے تو کون کون اس جماعت کے ساتھ مل کر محنت کرنے کو تیار ہیں تاکہ جم کر بستی میں محنت کی جاوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے یوٹیوب چینل
इंडियन इस्लामिक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएं। और सबसे अहम और ज़रूरी ये है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। शुक्रिया।